السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ حاضر ہوں آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ سا ٹاپک لے کر۔ تو بات کر لیتے ہیں آج ابن سینا، جنہیں ایویسینا یعنی کہ دا پرنس آف فزیشینز کہا جاتا ہے۔ ابو الحسین ابن عبداللہ ابن سینا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اپنے ایویسینا مغرب میں دور کے نامور مسلم طبیبوں اور فلسفیوں میں سے ایک تھے، جن کا اثر اسلامی اور یورپی طب پر صدیوں تک برقرار رہا۔ ان کا نام ان کے شاگردوں اور پیروکاروں نے الشیخ الرائس یا ماسٹر حکیم کے نام سے رکھا تھا۔ یورپیوں نے اس طبیبوں کا شہزادہ کہا۔ ایک مفکر کے طور پر اس نے اسلامی نشستہ ثانی کے عروج کی اور ان کی ذہانت کے طور پر لکھا۔ ابن سینا 980 عیسوی میں وسطی ایشیا کے شہر بخارا کے قریب افشانہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے، جو اس وقت سامانی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ موجودہ ملک ازبکستان میں اس کے والد عبداللہ بلخ کے شہر سے تھے اور بخارا کے قریب ایک گاؤں کے مقامی گورنر کے طور پر کام کرتے تھے۔ اس کی والدہ ستارہ نامی ایک تاجک خاتون تھیں۔ عبداللہ نے محسوس کیا کہ اس کا بیٹا ایک شاندار بچہ ہے اور وہ اپنے ذہین بیٹے کے لیے بہترین ٹیوٹرز حاصل کرنے کا خواہاں ہے۔ 10 سال کی عمر میں اس نے قرآن پاک کا مطالعہ اور حفظ مکمل کر لیا اور عربی زبان اور اس کے ادبی کلاسک میں مہارت حاصل کی۔ اگلے 6 سالوں میں اس نے اپنا وقت اسلامی قانون اور فقہ، فلسفہ اور قدرتی علوم کے مطالعے کے لیے وقف کر دیا۔ 13 سال کی عمر میں انہوں نے طبی علوم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ 18 سال کی عمر تک وہ ایک معروف طبیب تھے۔ ان کی شہرت اپنے ملک اور اس سے باہر مشہور ہو گئی۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ طب، ریاضی اور ماء الطبیعیات کی طرح کوئی مشکل اور کانٹے دار سائنس نہیں۔ اس لیے انہوں نے بہت جلد ترقی کی، ایک بہترین طبیب بن گئے اور والد کا علاج کرنے لگے۔ جب بخارا کا سلطان سمانی خاندان کا نوح ابن منصور شدید بیمار ہوا تو ابن سینا کو اس کے علاج کے لیے بلایا گیا۔ سلطان کی بازیابی کے بعد ابن سینا کو انعام دیا گیا اور اسے شاہی لائبریری تک رسائی دی گئی، جو ابن سینا کے لیے ایک خزانہ ہے، جس نے اس کے نایاب مقطوعات کو منفرد کتابوں کو پڑھا اور اس طرح اس کے علم میں مزید اضافہ کیا۔ سلطان کی موت کے بعد اور ترک رہنما محمود غزنوی کے ہاتھوں سمانی خاندان شکست کے بعد ابن سینا بخارا کیمپین کے قریب جرجان چلا گیا۔ اس نے وہاں فلکیات اور منطق پر لیکچر دیا اور اپنی کتاب القانون فی الطب کا پہلا حصہ لکھا، جسے مغرب میں کینن کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ان کا سب سے اہم طبی کام ہے۔ بعد میں وہ الوری یعنی کہ جدید تہران کے قریب چلے گئے اور وہاں طبی مشق کی۔ انہوں نے وہاں قیام کے دوران تقریباً 30 کتابیں تصنیف کیں۔ پھر وہ ہمدان چلے گئے۔ اس نے اس کے حکمران پرنس امیر شمس الدولہ کو بوئٹ خاندان کی شدید درد سے ٹھیک کیا۔ وہ امیر کے نجی معالج اور معتمد بن گئے اور انہیں عظیم الشان وزیر اعظم کے طور پر مقرر کیا گیا۔ جب شمس الدولہ کا انتقال ہوا تو ابن سینا نے اصفہان کے حکمران کو اس کے دربار میں عہدے کے لیے خط لکھا۔ جب ہمدان کے امیر کو اس کا علم ہوا تو اس نے ابن سینا کو قید کر دیا۔ جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ رہائی کے بعد وہ اصفہان چلے گئے۔ انہوں نے اپنی آخری سال اس کے حکمران امیر الدولہ کی خدمات میں گزارے۔ ان کا انتقال 137 میں 57 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کو شہر ہمدان میں دفن کیا گیا۔ ایک مونو اس شہر میں ان کے مقام کے قریب ایک یادگار تعمیر کی گئی۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ابن سینا نے تقریباً 450 تصانیف لکھی تھیں، جن میں سے 240 بچ گئی تھیں۔ 3 بعض کتابیات نگاروں نے فلسفہ، طب، فلکیات، جیومیٹری، الہیات، فلکیات، فن سے متعلق صرف 21 بڑے اور 24 چھوٹے کاموں کی فہرست جاری کی۔ انہوں نے فلسفہ پر کئی کتابیں لکھی، جن میں سب سے اہم کتاب الشفا تھی۔ یہ ایک فلسفانہ انسائکلوپیڈیا تھا جس نے علم کے میدان کو نظریاتی علم یعنی کہ طبیعیات، مابع الطبیعیات اور ریاضی اور عملی علم، اخلاقیات، معاشیات اور سیاست میں تقسیم کرنے کے لیے ارسطو اور افلاطونی فلسفانہ روایت کو اسلامی الہیات کے ساتھ ساتھ لایا۔ فلسفے پر ایک کتاب الاشارات والتنبیہات کتاب برائے ہدایت اور تبصرے تھی،
تاہم اس کی کتاب القانون فی الطب یا صرف کینن کسی مسلمان ڈاکٹر کی طرف سے لکھی گئی اب تک کی سب سے زیادہ با اثر طبی کتاب ہے۔ یہ ایک ملین الفاظ کا طبی انسائکلوپیڈیا ہے جس میں عربی طب کا خلاصہ ہے۔ اس کی یونانی جڑوں کے ساتھ جسے ابن سینا کے ذاتی مشاہدات سے تبدیل کیا گیا۔ اس کتاب کا لاطینی میں ترجمہ ہے۔ 12ویں صدی میں کیریمونا کے جیرارڈ نے کیا تھا۔ یہ 12ویں صدی سے 17ویں صدی تک یورپ میں طبی تعلیم کے نصبی کتاب بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 15ویں صدی کی آخر 30 سالوں میں کینن 15 لاطینی ایڈیشن اور ایک عبرانی ایڈیشن سے گزرا۔ کینن کو 5 کتابوں میں تقسیم کیا گیا۔ طبی علاج سمیت فہرست میں 760 ادویات کے ساتھ کتابیں یہ ہیں۔ کتاب نمبر 1 پر انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن، طب کی تعریف اور اس کا کام، فلسفے سے اس کا تعلق، عناصر اور مزاج اجزاء اور ان کا افعال۔ نمبر 2 بیماریوں کی وجوہات اور علامات۔ نمبر 3 جنرل ڈائٹکس، سادہ ادویات اور ان کے افعال پر کتاب سوم کی کتاب، دماغ، آنکھ، کان، حلق اور منہ کی سائنس کے اجزاء، دل، چھاتی، معدہ، جگر، تلی، آنت، گردے اور اجزاء کے امراض۔ نمبر 6 ایک بخار۔ نمبر 2 علامات اور تشخیص۔ نمبر 3 تلچھٹ۔ نمبر 4 زخموں پر حصہ۔ نمبر 5 نقل مکانی۔ نمبر 6 زہروں اور کاسمیٹکس پر کتاب۔ ادویات کے مرکب پر ابن سینا نے اپنی کتاب میں آنکھوں کی اناٹومی کو صحیح طریقے سے دستاویزی شکل دی اور ساتھ ہی موتیا بند جیسی آنکھ کی حالتوں کی وضاحت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ تبدیق اور متعدی ہے اور انہوں نے ذیابیط کی علامات بیان کی اور چہرے کے فالج کی اقسام کی تفصیل بتائی۔ اس نے کئی نفسیاتی عروج کو بیان کیا جس میں محبت کا نام نہاد عارضہ بھی شامل ہے جسے وہ شدید ڈپریشن سے مشابہ ایک جنونی عارضہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے بخار میں مبتلا ایک کمزور مریض کو بیان کیا۔ اپنے پیارے تک پہنچا کر اس نے جلد ہی اپنی صحت اور طاقت حاصل کر لی۔ کینن کے 8 ابواب ریڑھ کی ہڈی کے فنکشنل نیورو اناٹومی سے نپٹتے ہیں جن میں ریڑھ کی ہڈی کی ساخت اور ورٹیبرل کالم کے مختلف حصے اور اس کی بائیو میکینکس شامل ہیں۔ دیگر مصنفین نے ابن سینا کے بارے میں لکھا کہ ان کو بچوں کی نیند کی دوائیاں کے طور پر کھانا کھلانے اور ان کی نیند کے علاج میں ابن سینا کے تعاون کے بارے میں لکھا ہے۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن دا پرنس آف فزیشنز یعنی کہ ابن سینا کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔